ہمیں اتہاس میں کئی ایسے شہر ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ گریس کے سمندر میں 5000 سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جس کو پاولو پیٹری کہا جاتا ہے۔ وقت کے گزرتے ہمارے ارتھ کی جیوگرافی چینج ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اوشنز کا پانی بڑھ رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پورے کے پورے پانی کے اندر ہوں گے۔ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون کون سے شہر کتنے اور کب ڈوبیں گے، یہی سب کچھ آپ آج جاننے والے ہیں۔ ہم سب نے گلوبل وارمنگ کا نام سن رکھا ہے۔ ہمارے پلانٹ کا ایوریج ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ایئر 1880 سے لے کر آج 2022 تک ہمارے ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 1.4 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا ہے، اور اگر صرف پچھلے 20 سالوں کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے والے سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ریشو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ناسا کے مطابق اس بات کے 95% چانس ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس میں ماس لیول پہ ڈیفارسٹیشن اور فوسل فیولز کا استعمال ہونا بھی ہے۔ فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے مختلف گیسز ایٹماسفیئر میں اکٹھی ہو کر گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشیئرز آہستہ آہستہ میلٹ ہو کر اوشنز کا لیول بڑھا رہے ہیں۔ فوسل فیول استعمال کرنے سے پہلے ہی ایئر 1800 سے لے کر 1900 تک اوشنز کا لیول 6 سینٹی میٹرز تک بڑھ چکا تھا، یعنی تقریباً 2.5 انچ۔ لیکن فوسل فیولز انسان کے ہاتھ لگنے کے بعد سے اوشنز کے لیول میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ ایئر 1900 سے لے کر 2000 تک اوشن لیولز میں 19 سینٹی میٹرز کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں قریب 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ اگر ایئر 2000 سے لے کر آج 2022 تک صرف ان 22 سالوں کو دیکھا جائے تو اوشنز کا لیول پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں ڈبل اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ نیشنل ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اگر اسی اسپیڈ سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی اور گلیشیئرز میلٹ ہوتے رہے تو ایئر 2100 تک ہمارے سمندروں کا لیول 2.5 میٹرز تک بڑھ جائے گا، اور یہ واقعی ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی ایئر 2100 تک وہ کوسٹل سٹیز جو بالکل سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جن کی ایلیویشن بھی صرف 2.5 میٹر یا اس سے بھی کم ہے، وہ آدھی سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوں گی۔ جیسا کہ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک، یہاں کی ایوریج اونچائی گلف آف تھائی لینڈ سے صرف 1.5 میٹر اونچی ہے، لہٰذا ایئر 2100 میں بینکاک کچھ اس طرح دکھے گا۔ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں بوری گنگا ریور کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی کے اندر ہوگی۔ آذربائیجان کی بات کی جائے تو باکو کا زیادہ تر کوسٹل ایریا پانی کی نظر ہو چکا ہوگا۔ سنگاپور کے آؤٹ سکرٹس میں بنے کئی پروجیکٹس ڈوب جائیں گے، جس میں سنگاپور پورٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈیم اور روٹرڈیم سمیت قریب آدھے سے زیادہ ملک ہی کمر جتنے پانی کے نیچے ہوگا، اور مالدیوز میں موجود سارے آئی لینڈز اور ان میں موجود ریزورٹس کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یعنی ایئر 2100 تک قریب 1.5 ارب لوگوں کو ان مقامات سے ہٹ کر کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو ہم نے بات کی صرف اس سچویشن کی جب 80 سالوں کے بعد سمندروں کا لیول 2.5 میٹر بڑھے گا، لیکن ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اگر دنیا میں موجود تمام گلیشیئرز میلٹ ہو گئے تو تب کیا ہوگا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر میلٹنگ ریٹ اسی اسپیڈ سے چلتا رہا تو 5000 سالوں کے بعد پورا گرین لینڈ، آرکٹک ریجن، آئس لینڈ اور تمام گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے۔
اور ان کی وجہ سے ہمارے اوشنز کا لیول 70 میٹر تک بڑھ جائے گا۔